ممتاز، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اہل سنت پہ فضل باری ہے، غوث و خواجہ و مفتی اشفاق کا فیض جاری ہے۔ اہل سنت پہ فضل باری ہے، غوث و خواجہ و رضا و مفتی اشفاق کا فیض جاری ہے۔ ناؤ کاغذ کی چھوڑ دی میں نے، سمندر کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کا پیغام زمانے کو سنا دو، جو غفلت میں سوئے پڑے ان کو جگا دو، اگر چاہو تو پرچم اسلام کو اٹھا کر شمع قدرت کو بھی دریا بنا دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول رب العالمین وآلہ الطیبین وصحابہ المطہرین اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ وقال اللہ تعالی فی کتابہ القدیم فی خطابہ العظیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال اللہ تعالی فی کتاب القدیم فی مقال آخر ان اللہ یحب المحسنین۔ ایک مرتبہ درود پیش فرمائیں، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، یہ بزرگان دین کی یاد میں جو اپنے علاقے میں ایک انقلابی تحریک اٹھی کہ ہم غوث اعظم کا ذکر کریں، سرکار ہند الولی کا ذکر کریں، سرکار بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ کا ذکر کریں، سرکار شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ کا ذکر کریں۔ یہ جتنے جلسے، جلوس، کوششیں ایک مقصد کے لیے جو وہ بزرگان دین کا مقصد تھا، اور وہ مقصد اول ہے دین سیکھنا اور دین کو سمجھنا۔ اللہ کے ولیوں نے کہا تاش کھیلی تھی کیا؟ کرکٹ کھیلا تھا۔ رب کے ولیوں نے کیا کیا؟ دین سمجھا اور دین سمجھایا، دین پڑھا اور دین پڑھایا۔ تو جب بزرگان دین کا مشن یہی تھا اور آپ بزرگان دین کی یاد منانے کے وارث ہیں، تو اب ہمارا مذہبی فرض بن گیا کہ ہم اپنے بھائیوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، عزیزوں کو اور خواتین کو بلا کر دین سیکھیں اور دین سکھائیں۔ میں نے ابھی 5-6 آپ کی سب سے پہلے سجن کا بعد بالکل ادھر بورڈر پہ، اور اس کے بعد اپنے اس علاقے میں کئی جگہ جلسے ہوئے۔ رات مجھے خیال آیا، رات مجھے سکون ملا، سچی بات ہے۔ پہلی مرتبہ میں رات کو سویا ہوں کئی راتوں کے بعد، موبائل ہی ملتا تھا۔ کل یہ سید صاحب نے مہربانی کر دی تو چھٹی مل گئی، نہیں تو گھر کا بھی جلسہ ہو جاتا۔ تو اپنے جلسوں میں چاہے 11ویں شریف کا جلسہ ہو، سرکار غوثیت ماب کا جلسہ ہو، غریب نواز کا جلسہ ہو، امام احمد رضا علیہ رحمہ کا جلسہ ہو،
تو اپنے علاقے میں صرف مرد آتے ہیں. میں نے دیکھا یہ رات ہی مجھے خیال ہے مگر ہم اپنے بچوں کو بھائیوں کو بزرگوں کو دین سکھانے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن ہماری بہنیں دور رہتی ہیں. کیا ان پہ دین فرض نہیں ہے؟ کیا دین تو ان پہ بھی فرض ہے. اور آپ بھول گئے ولی تو ماں کے پیٹ سے ہی تو پیدا ہوتا ہے. غوث اعظم کو دودھ کس نے پلایا؟ سرکار بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کو کس نے دودھ پلایا؟ سرکار شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کو کس نے دودھ پلایا؟ دودھ پلانے والی تو یہی ہماری ماں تھی. ان کو آپ دین سے دور رکھو گے تو دین ہم کو کہاں سے ملے گا؟ اس لیے اب یہ تو بہرحال اللہ کی مشیت تھی جیسے ہو گئے. اگلے پروگرام کے اندر اپن یہ پلان بنا دیں. یہ صوفی ولی امت کی کرامت سمجھو کہ آپ شریف کے پڑوس میں جلسہ ہوا اور یہ ذہن ہمارا بنا. ایک نیک بندے کی روحانیت نے ہماری ایک رہنمائی کی کہ ہم اپنے جلسوں کو جب آپ اتنا خرچہ کرتے ہو اللہ نے آپ کو نوازا کہ کبھی غوث اعظم کے نام پہ کبھی سرکار بہاؤالدین زکریا ملتانی کبھی سرکار شہاب الدین کبھی سرکار غریب نواز تو ہم 10-50 روپے خرچ کریں 5 روپے اور خرچ کریں اور ایک چھوٹا سا شامیانہ لگائیں گے اب عورتوں کی تاکہ مرد بھی آ کر دین سیکھے عورتیں بھی آ کر دین سیکھیں. اگر دور کی عورتیں نہ آئیں تو قریب کی عورتیں آئیں پردہ لگا دیں. اور اس شامیانے میں ہماری جیسے یہ پردہ لگ گیا بہت شاندار یہ پردے کی شکل ہے. اب ادھر مرد آ جائے اور ادھر عورتیں ہو جائے تو دین کی تلقین ہو جائے. دیکھو آپ لوگ بزرگوں کی یاد منا رہے ہو. سرکار بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ اور سرکار بابا فرید الدین شکر رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اور سرکار نجم الدین کبریٰ علیہ رحمہ یہ 3 اللہ کے زبردست ولی تھے اپنے زمانے. ان کا پیر کون؟ ان کو کس نے رنگ میں رنگا تھا؟ وہ بھی تو پیر ہوگا. جب ان کی عظمتوں کا یہ عالم ہے تو ان کے مرشد کا عالم کیا ہوگا؟ اب دیکھو آپ ہمارے محققین نے لکھا ہے کہ سرکار شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ ان کے والد عبادت گزار تھے. وہ پیروں کے پیر ہوئے اور وہ سرکار غوث اعظم کی دربار میں آتے تھے اور ان کی اہلیہ بھی آتی تھی دعا لینے کے لیے. کافی وقت گزر گیا. رب کی مشیت نیک بندے اور بندی کو اللہ نے اولاد سے دور رکھا تو سرکار شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کی والدہ نیک وہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آئیں. سرکار میں کافی زمانے سے آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوتی ہوں اور دعاؤں میں شریک ہوتی ہوں اور آپ کی دعا لے کے واپس جاتی ہوں لیکن اب تک میں اولاد سے محروم ہوں. میرے گھر میں چراغ نہیں ہے اندھیرا ہے. آپ کے دربار میں کس کی کمی ہے؟ جو آتا ہے وہ دامن کو بھر کے جاتا ہے جھولی بھر کے جاتا ہے. تو سرکار اب میری تمنا ہے کہ آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے صاحب اولاد کرے. یہ سرکار شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کی والدہ نے غوث اعظم کی دربار میں عریضہ پیش کیا. اللہ کے ولی کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا جاؤ بندی اللہ تجھے صاحب اولاد کرے. مگر ان کی تمنا تھی اللہ مجھے بچہ دے بیٹا دے اور نیک دے. دیکھو ماؤں کی نیک مائی ہوتی ہے تب ایسے ہیرے ملتے تو عورتیں جب دین سیکھیں گی دین سمجھیں گی اللہ والوں کی محفلوں کا ان کی مجالس کا قرب حاصل کرے گی تب ان کے دین میں اسلام کی روشنی پھیلے گی اور وہ اسلامیات پہ عمل کرے گی اور جب اسلام کے سانچے میں ڈھلے گی تو اسی پودے سے اللہ انوں کا ہیرا پیدا کرے گا. اگر ماں اچھی نہیں ہے تو نسل کہاں سے اچھی ہو؟ اس لیے عورتوں کا ایسی محفلوں میں آنا ضروری ہوا. لہذا غوث اعظم نے دعا فرما دی. سرکار شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کی والدہ والد دونوں چلے. اللہ کی مشیت ہوئی کہ آپ کے والد گرامی آپ کی خدمت میں آتے رہے جاتے رہے فیضیاب ہوتے رہے. آپ کی والدہ کو اللہ نے صاحب امید بنایا
پورا ہوا، رب کی مشیت اپنی نعمتوں کے ساتھ جلوہ بار ہوئی، تو سرکار شہاب الدین والدہ کے یہاں بچی پیدا ہوئی۔ یہ ہے مورخین کا نظریہ۔ اس نے شکر ادا کیا، بیٹا دے تو اس کی مہربانی اور بیٹا دے تو اس کی مہربانی۔ تو حضرت شہاب الدین کے والد آئے تو خوشی کے مارے ان کی اہلیہ کے آنسو آئے، رب کا کرم، میرے غوث کے صدقے میں اللہ نے مجھے صاحب اولاد تو کیا، مگر کہ نیک بندہ میں بیٹا چاہتی تھی، اللہ نے مجھے بچی دے دی۔ تو کہا یہ شفا تو انہی سے کرا، وہ جانتے تھے، تو اس کے در سے کوئی خالی گیا ہی نہیں۔ اب وہ نیک بندی پاک صاف ہو کر کے اور اپنے بچے کو آرام سے دودھ پلا کے سنا کے بچی کو پھر گئی، نزدیک تھی، اور دعا کے سلام عرض کیا سرکار غوث اعظم سے کہ آپ کی مہربانی سے اللہ نے مجھے صاحب اولاد تو فرمایا کیا، لیکن بچہ نہیں ہے بلکہ اللہ نے مجھے بچی دی۔ کہا نہیں بیٹی تیری نظروں کی کم تقصیر ہے، جا کے دیکھو وہ بچی نہیں بچہ ہوگا۔ خاصان خدا خدا نباشن ولی کن خدا جدا نباشن، اللہ کے ولی رب تو نہیں ہے مگر رب کی رحمتوں سے جدا بھی ہے۔ کہا نیک بندی تیری عبادتی ریاضتی آؤ زاری رنگ لائے گی۔ فقیر نے دعا کیے، دیکھو اتنی عظمتوں والا اپنے آپ کو فقیر کہے، اور آج والے میری طرف بدو اپنے آپ کو عقل کل سمجھے۔ ایسا نہیں، یاد رکھنا جتنا گھڑا بھرا رہے گا وہ کبھی نہیں چلتا، چلتا وہی ہے جو ادھورا ہوتا ہے۔ خاصان خدا کی شان دیکھو، کہا نیک بندی جا۔ فقیر نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا، اور اب تک میرے رب نے فقیر کے ہاتھوں کو خالی نہیں بھیجا۔ وہ جا، تیری نظروں میں تقصیر ہو سکتی ہے، وہ بچی نہیں وہ بچہ ہے۔ رب کی قدرت سرکار بہودین سرکار شہاب الدین سہروردی کی والدہ رواں دواں اجرت کے ساتھ اپنے در دولت میں آئی، اور آ کر کے بچے کو مسکرا کے دیکھا تو رب کی کرم کی نوازی کا کرشمہ دیکھا، وہ بچی نہیں بلکہ بچہ۔ تو کہا کہ یہ کسی دایا کی پھول تھی، وہ بچی نہیں بچہ ہے۔ یہ ہے شہاب الدین غوری، شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت کی ابتدائی زندگی رحمتوں کا سفر یہیں سے شروع ہوا۔ اللہ بیٹا دے گا، وہ بیٹا بھی نیک ہوگا، اور یہ غریب غوث اعظم نے پہلے کا، وہ بیٹا نیک ہوگا، عابد ہوگا، اور رب کا برگزیدہ بندہ ہوگا۔ دیکھو ولیوں کی زبان سے حاجی صاحب جو نکل جاتا وہ حرف آخر ہو جاتا، حرف آخر۔ اللہ بیٹا دے گا، اور صحیح صاحب اللہ بیٹا دے گا، اور وہ بیٹا بھی نیک ہوگا، عبادت گزار ہوگا۔ خدا کی مشیت ہوئی، بچی کے بجائے آپ نے جا کے دیکھا تو بچہ، وقت گزرتا رہا، اللہ نے اس کو علم سے نوازا، فکر سے نوازا، اور ولایت کی پاکیزہ تعلیمات سے بہرہور کیا، اور اپنے وقت کا وہی بچی جو پھر بچہ بنی تھی غوث اعظم کی نظر کرم سے، اب وہ بچی سے بچہ بنا، اور بچے سے ولایتوں کا سردار بن گیا، ولایت کا سردار، ولیوں کا پیشوا بن گیا۔ خاصان خدا خدا نباشن ولی گرزا خدا جدا نباشن۔ دیکھو حدیث پاک ہے بخاری شریف کہ جب بندہ عبادت کرتے، نماز پڑھتے، بندگی کرتے، ریاضت کرتے کرتے خدا کا قرب حاصل کرتا ہے اور اس کے دربار کی نزدیکی حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، محبوب میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے دست و پا بن جاتا ہوں، میں اس کی چشم بینا بن جاتا ہوں۔ اب زمانہ یہ کہتا ہے غوث دیکھ رہا ہے، خواجہ دیکھ رہا ہے، حضرت سہروردی دیکھ رہے ہیں، بابا ملتانی دیکھ رہے ہیں، مگر وہ نظر ملتانی کی نہیں ہے، وہ نظر رب العالمین کی ہے، وہ نظر سہروردی کی نہیں ہے، وہ نظر رب پاک کی ہے، وہ ہاتھ ہند الولی کے نہیں ہے، ہاتھ رب پاک ہے، حقیقت بظاہر بندے کے افعال ہیں، اور حقیقت میں خدا کی قدرت کے جلوے سے۔ یہ اللہ والوں کی شاعری ہے، اور یہ کوئی غالب کی شاعری نہیں یا شاہ عبداللطیف بھٹائی علیہ رحمہ کی فکری شاعری ہو، بلکہ
یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان حدیث رسول ہے جس میں ہمارا ایمان کمپلسری، اگر سچ کر دیں تو ایمان کی دولت سے محروم ہو جائے۔ یاد رکھو میرے عزیزوں کہ قرآن اور حدیث ہمارے ایمان کی دو بنیادی اساس ہیں، قرآن میں بھی ایمان اور حدیث مصطفیٰ پر بھی ایمان۔ اللہ نے فرمایا وہ قرآن بن گیا اور مصطفیٰ نے فرمایا وہ حدیث بن گئی۔ قرآن پر بھی ہمارا ایمان اور حدیث مصطفیٰ پر بھی ایمان، لہذا یہ حدیث مصطفیٰ اور وہ بھی حدیث قدسی جو خدا کا فیصلہ اس میں آیا کہ جب بندہ عبادت کرتے 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 ڈھل جاتا ہے اور نفلوں کی کثرت کرتا ہے، تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، چاشت پڑھے، اوابین پڑھے، دعا پڑھے، فضا پڑھے، عبادت ہے عبادت، تو اللہ نے فرمایا کہ حبیب وہ میرا بندہ نہیں رہتا ہے، کنڈیشن بندے کی ہوتی جلوے یار کے ہوتے۔ آپ نے دیکھا آپ کا کیا گاؤں کا نام ہے؟ سیڑوا، یا لوہار کی دکان ہوگی بیٹا تو لوہار کو کہا صاحب ہماری کلاڑی بنا دو، مسولہ بنا دو، کھلا بنا دو، تو لوہے کو لے کر کے آگ میں ڈالتا ہے تو لوہا بیچارہ کالا ہوتا ہے، مگر 5 منٹ کے بعد اس کی سیاہی اتر جاتی ہے اور سونے کی طرح چمکتا ہے کہ نہیں؟ ارے جب آگ میں اتنی تاثیر ہے کہ کالے لوہے کو سونے کی طرح بدل دے، جو اللہ کی کمزور مخلوق ہے، آگ لوہے کو سونا بنا سکتی ہے، تو آگ بنانے والے رب کی قدرت کا کیا ہے؟ تو جو بندہ عبادت کر کے رب کی رحمتوں میں اپنے آپ کو کھو دیتا ہے، اسے رب اپنا ولی نہیں بنائے گا تو اور کیا بنائے گا؟ اب وہ ظاہر بھی بندے کا اتار و چڑھا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اور حقیقت میں محبوب کے جلوے نظر آ رہے ہیں، رب کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں، زبان کچھ ہے، ہاتھ کچھ ہے، پیر کچھ ہے، لہذا وہ بندہ رب کی تمام قدرتوں کا ایک محور بن جاتا ہے، ایک مظہر بن جاتا ہے، نظر بندے کی ہے اور جلوہ رب کا ہے، ہاتھ بندے کا ہے، طاقت رب کی ہے۔ غوث اعظم پیران پیر دستگیر پڑھا رہے ہیں، حدیث پاک کا درس ہے، جیسے سید صاحب دیتے ہیں، مولانا ولی محمد صاحب علیہ رحمت دیتے تھے۔ اتنے میں ایک آپ کا مرید مصر سے جہاز میں سوار ہو کر چلا اور سامان اس کے موتیوں کا کاروبار تھا، اس زمانے جوہری تھا، جس کو اپن موتی فروش کہتے ہیں یا سونار کہتے ہیں۔ وہ جہاز لے کے چلا، بیچ میں طوفان آیا اور طوفان ایسا آیا کہ وہ طوفان میں گھر گیا۔ جب طوفان میں گھر گیا تو غریب کو احساس ہوا کہ اب تو میری کشتی ڈوب جائے، اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو اس کے ضمیر میں ایک آواز اٹھی، کیوں نہیں میں اپنے مرشد کو پکار، دعا کے سوا کوئی سبیل ہی نہیں ہے، اب جو ہے وہ دعائی جو ہے، باقی کیا بچا ہے۔ تو انسان کبھی کبھی عقل کا پیکر بنتا ہے اور کبھی عقل سے یتیم ہو جاتا ہے۔ جتنی انسان میں انسانیت ہوگی اتنا انسان جھکے گا۔ کیا کرے گا؟ جھکنے والا سب سے اونچا، جھکنے والا سب سے اونچا، اور جو اپنے کو اونچا سمجھے وہ سب سے ذلیل۔ مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانے خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا۔ اس کے دل میں احساس ہوا کہ میرا جان ڈوب رہا ہے، اب سوائے جھکنے کے کوئی راستہ نہیں، میری مالداری، میری ثروت، میری دولت، میری رونق سب ختم، عقل ختم۔ تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے ضمیر نے کہا، نادان اب سجدہ کیا تو؟ رات کو اٹھا، سجدہ کیا، تکبیر اولیٰ میں شرکت کی، تجھے نماز کی فرصت نہیں، تجھے رونے کی فرصت نہیں، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اللہ کو پکارے؟ یہ دل کا فیصلہ، کس کا فیصلہ تھا؟ زور سے بولو۔ یہ انسانیت ہے، یہ بھی ایک شرافت کا پہلو ہے، یہ بھی ایمان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے کہ میں رب کو کیسے پکاروں۔ میں نے تو سجدے نہیں کیے، میرے سجدے میں کمی، میری عبادت میں کمی، میری خیرات میں کمی، میری زکوٰۃ میں کمی، تو چلو میں گناہوں کا پتلا ہوں، رب بے نیاز ہے، وہ سنے تو اس کا کرم، نہ سنے تو اس کا عدل، اس میں کوئی معیار نہیں۔ تو میرا رب سنے نہ سنے، میں گنہگار، میری زبان بھی گنہگار،
میری چلو اپنے پیر کو تو پکارے. کس کو پکارے؟ پیر. اسی لیے پیر کیا جاتا ہے. یہی ہے جب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو پیر پہلا زینہ ہے, پہلی چاڑی ہے. چاڑی پہ قدم رکھو گے تو منزل پہ پہنچو گے, چاڑی گئی تو کھیل ختم. انہوں نے اپنے مرشد کو پکارا, یا شیخ عبد القادر جیلانی شہر دیتا تشریف روب رہی ہے, میں گنہگار ہوں. رب کو پکارتے تو شرم آتی ہے. آپ میرے, میں آپ کا, آپ کو نہیں پکاروں تو کس کو پکاروں؟ بیٹا تو ماں کو پکارے گا اور کس کو پکارے گا؟ میرے کو ماں باپ آپ ہی لوگوں نے میرا. جو غوث اعظم کو پکارا, اللہ کے ولی کو رب نے ولایتوں کا سرتاج بنا کے بھیجا. اس کی ڈوبی ہوئی وہاں کی مصیبت کی ماری آواز سنی. اب ادھر بچوں کو حدیث پڑھانا, حدیث چھوڑ دیں تو حدیث کا ادب جاتا ہے. یہ حدیث رسول کا تقاضا ہے کہ محفل میلاد ہو یا محفل حدیث ہو تو بس مختصر سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ جاؤ. یہ بات چیت کرنا, مسافے کرنا, یہ ادب کے خلاف ہے. یہ ان کا میں اگر چھوڑ کے جاؤں گا تو حدیث کی بے حرمتی ہوگی. میں حدیث درس نبی پڑھا رہا ہوں اور میں حدیث چھوڑ کے جا کے مرید کی مدد کروں, یہ بچے کہیں گے حضرت کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ نے چادر لی اور چادر کو لے کر کے اپنے ہاتھ پہ یوں ڈال دی اور اپنے ہاتھ سے کہا کہ بھائی جا میرے غلام کی جہاز کو پکڑ کے کنارے پر رب کا ولی کہہ دے وہ رب کا فیصلہ سدا بندے کا ہے, قدرت رب کے کرے. یہ بیچارے اپنے کہتے اجمیر میں کیا رکھا ہے, ملتان میں کیا رکھا ہے, عقل کے یتیم. سمجھ گئے ہوں گے آپ کا علاقہ تو وہاں کے علماء اور پیران طریقت کی وجہ سے محفوظ ہے, مگر تھوڑے تھوڑے ابھی کیا کہتے ہیں کیڑے مکوڑے آ رہے ہیں. مگر پیر تاج حسین کے آگے سے مکوڑے بھی مر انشاءاللہ. اگر تم 11ویں شریف کرتے رہو گے اور آگے رسول سے جڑے رہو گے, پیران طریقت سے وابستہ رہو گے, تو وہابی کا بیماری کا کوئی اثر اپنے علاقے میں انشاءاللہ کارگر ثابت ہوگا. آنے والوں کو تو نہیں روکتے ہیں مگر وہ آ کر کے بے خود ہو جائے, وہ کچھ نہیں کر پائیں گے. مگر پیارے ہزار ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم غوث کے چاہنے والے اور سرکار بڑے پیر کے چاہنے والے, سرکار غریب نواز کے چاہنے والے, مگر پیارے زبان کے دعوے کبھی سچے ہوتے کیا؟ آپ خود فیصلہ فرمائیں. اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ مسجد آباد ہونی چاہیے. یہی غوثیت کی غلامی کی دلیل ہے, یہی بہاؤدین بابا کے وفاداروں کا تقاضا کہ ہماری مسجدیں آباد ہوں, ہمارے چہرے پہ نور محمدی ہو, ہماری زبان اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہو, ہم جھوٹ نہ بولیں, ہم کسی کی برائی نہ کریں. غور کیجئے گا, اللہ نے قرآن میں فرما دیا اور میرے رسول نے حدیث میں فرمایا کہ مومن کی غیبت کرنا اپنے مردے بھائی کے گوشت کو کھانا. مجھا سائیں کیا تم اس کو برداشت کرو گے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کہ کتا بھی نہیں کھاتا, کتا سب کھا لیتا. آپ گاؤں میں رہتے دیکھو کتا سب کو کھاتا ہے مگر دوسرا کتا ہمارے صحیح صاحب تو بیٹا ٹچ نہیں کرتا. میرے نبی نے کیا پیغام دیا, خدا کی قسم عقل ہے. نبی کچھ اور فرما سکتے تھے مگر رحمت والے نبی کی نظر کتنی دور رس تھی. اللہ کا یہ تو رب کا فیصلہ کہ سنو میرے بندو, جو بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. اتنا انسان ذلیل ہو جائے, اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے. اب میرے نبی نے کیا فرمایا, یہ حدیث پاک ہے, آپ صحیح صاحب سے پوچھو, علماء سے پوچھو. میرے رسول نے فرمایا, صحابہ نے, سرکار نے کہا بھئی غیبت مت کرو, غیبت کرنا گلا کرنا حرام ہے. تو کیا سائیں غیبت ماں ہے ور غیبت مر غیبت ہو, سرکاری غیبت شاہ ہے. اگر ہم نے احمد کو دیکھا کہ احمد بھائی سینما جا رہا, غلط ہے, گناہ ہے. ہم نے احمد کے باپ سے کہا بابا تیرا بچہ تو سینما جا رہا ہے, کیا تیرا بچہ تاش کھیل رہا ہے, تاکہ آپ بچے کو سمجھاؤ بچے کو تاکہ تاش نہ کھیلے یا سینما نہ دیکھے. بات تو آپ نے صحیح کی, بچہ سینما جاتا ہے. جب آپ نے شکایت کی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ
ہم جو بات بتائیں ان کے باپ کو، استاد کو، مرشد کو، اور وہ بات اس بندے میں ہے تو یہ بھی غیبت فرمایا ہوا نہیں. ہاں یہی تو غیبت. اس کا دل پہ اثر کرے، درد پہنچے، وہی غیبت. چاہے وہ عمل اس میں ہے، اس میں کمی ہے، اس میں نقص ہے، اس میں عیب ہے، پھر بھی آپ اس کے ماں باپ کو کہیں گے تو یہ غیبت ہے. یہی حرام ہے. جس سے مسلمان کو تکلیف پہنچے تو کہا سرکار اگر وہ چیز نہیں ہے تو کہا پھر وہ غیبت نہیں، وہ تہمت ہے، وہ بھی حرام. یہ مسلمان کی غیبت کرو تو بھی حرام، اور مسلمان پہ تہمت لگاؤ تب بھی حرام. یہ اسلام کی تعلیم ہے. کم غیبتوں سے بچے، تہمت سے بچے، بد فکری سے بچے، اور اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے. بڑا وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. ہماری حقیقت کیا ہے؟ غوث اعظم نے فرمایا کہ اب پھر آپ جو انہوں نے پکارا، آپ نے ہاتھ کو بھیجا، ہاتھ پہنچ گیا، جہاز کو، کشتی کو پکڑا، کنارے پہنچا دیا. یہ ہے غوث اعظم کا ہاتھ، پیران پیر کا ہاتھ، رب کے محبوب کا ہاتھ، نبی کے شہزادے کا ہاتھ. جب نبی کے شہزادے کے ہاتھ کی طاقت کا یہ عالم ہے تو نبی مختار کی طاقت کا عالم کیا؟ وہ نادان ہے میرے عزیز بدنصیب جو کہتے نبی کے پاس کیا رکھا ہے. انہیں کہو عقل کے وفاداروں، جو کچھ ہے وہ نبی کے پاس ہے. ہمیں دین ملا، ہمیں قرآن ملا، ہمیں کعبہ ملا، اجی ہمیں رب ملا تو مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں نے کہا کہ جہاں تاریخ تھا، ظلمت کا دہ تھا، سچ کالا تھا. اندھیرا، اندھیرا. جہاں تاریخ تھا، ظلمت کا دہ تھا، سچ کالا تھا. کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر دنیا اندھیرے میں غرق ہوئی، یہ روشنی پھیلی، یہ نور روشن تھو، یہ دنیا چمکی آئے، یہ نور روشن تھو آئے. یہ صدقہ آئے محمد مصطفیٰ. گانا پوتے یا رسول اللہ وجود پاک تو ایک پیغمبر نہ دیدے دولت پیغمبری. اے مجھا سائن اگر رب عوا کے پیدا نہ کرے ہاں چاہے دنیا کے بھی پیدا نہ کرے. یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چند، یہ نیند، یہ روشنی، یہ دمک، یہ چمک، یہ خاموشی، یہ تمام تلاطم جو دنیا میں نظر آتا ہے سب صدقہ رسول اللہ. صدقہ رسول اللہ. اپنی شادی ہوتی ہے تو اپنی جلدی سائیں جج تیار کی ہوئی تو جج کے نام ایک گھوٹا گھوٹ ہوتا ہے. ایک گھوٹ جس کو اردو میں دلہا کہتے ہیں اور اپنے والے اس کو گھوٹ کہتے ہیں. ہاں سائیں گھوٹ، یہ گھوٹ سائیں. اور ہی کے ہی جج ایسا ہی جانی ہی جانی ہی جانی ہی جانی سب جانی ہے وہ گھوٹ. تو یہ جج جو اکٹھی ہوئی ہے وہ کس کے لیے؟ گھوٹ کے لیے. بے شک اس کی شادی ہے جب آپ سب آئے، بھائی آئے، برادر آئے، عالم آئے، آگے رسول آئے کہ صاحب فلاں صاحب کی بچے کی شادی، سب چلو. اور دلہا شادی کر کے گیا تو برات بکھر گئی، برات بکھر گئی. تو میرے رسول تو دلہا ہے، یہ سب برات ہے. بے شک واہ واہ واہ. یہ سب جج ہے. اور جج بکھری کیوں نہیں؟ جج بکھری کیوں نہیں؟ پڑھتی جا رہی ہے، پڑھتی جا رہی ہے. تو پتہ کرنا دلہا آج بھی سلامت. اور دلہا ہوں گے جو بکھر جاتے ہیں. محمد رسول اللہ وہ دلہا ہے. آسمان بکھرے گا مگر مصطفیٰ نہیں بکھرے گا. زمین پھٹے گی مصطفیٰ نہیں پھٹیں گے. چاند کالا ہوگا مصطفیٰ مسکراتے رہیں گے. سورج سیاہ ہوگا مصطفیٰ مسکراتے رہیں گے. سماؤں شکت اور محبوب آسمان پھٹے نہیں تو زمین کٹی نہیں تھی. تم تو نالو ہمیشہ سلامت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. میرے نبی کی شان، ایسا دلہا، ایسا گھوٹ جس پہ ہماری جان قربان. نبی بے مثال، ان کا بیٹا بھی بے مثال. ان کا نام ہے غوث اعظم. گئے غوث کے ہاتھ کی طاقت ہی ہے، صرف ہاتھ کی، روح کی نہیں، ہاتھ کی. جب غوث کے ہاتھ کا یہ عالم ہے تو غوث کی روح کا عالم کیا ہے؟ جہاز کو پکڑا، کنارے پہنچا دیا اور ہاتھ واپس آ گیا. واپس آیا تو آپ نے چادر پاک کو ہٹا دیا. وہ چادر ہٹی تو آپ سے پانی کا پکڑا ہے. ادھر دیکھو ادھر کیا کا پکڑا ہے؟ پانی کا پکڑا. مجھا سائیں پانی کیوں آیا؟
اب جواب دو سائیں، یہاں تو گرمی ہے، ہاں سردی کا زمانہ، گرمی کا دور نہیں، پسینے کا زمانہ نہیں، پانی تجلا یا فراق بہت دور، تو سائیں پانی کتنا آئے؟ بچے بڑے ہوشیار تھے آپ کی طرح، سائیں سبق کو پڑھتا تھے، تم کیا کرو گے بیٹا؟ پانی کتنا آئے؟ کہا والے میں تو تیرا سبق پڑھ گیا، نہ سائیں ہی بدھار آگے، ہی گرمی جو زمانوں کن، سردی جو زمانوں آئے، ندی کوئی بیٹی کن، ابھی مار بیا کن، آسانے سامنے بیٹھا آئے ہو، تا سائیں کو ہی پانی کتنا آئے؟ ہی پانی کہاں سے گر رہا ہے؟ یہ گرمی کہاں سے آئی؟ تو اللہ کے ولی نے کہا بیٹا تم اپنا سبق پڑھو، کیوں یہ بحث کریں؟ نہیں مجھا حضور اساں کے بدھا نہیں، قمیص مبارک ترکیں تھی، آلی کہیں تھی، یہ پانی ٹپے وہ کتھا آئے ہو؟ تب غوث پاک نے فرمایا سنو میرے غوث کی یاد منانے والو، باہودین زکریا ملتانی کے وہاں کے وفاداروں، اللہ والوں کی شان دیکھو۔ کہا بیٹا ایک میرا مرید مصر سے چلا تھا، اپنا مال لے کر کے جہاز میں، اس کا جہاز ہچکولے کھانے لگا، تو اس نے پکارا کہ میرا غوث میری مدد فرما ہے، تو عاصی ہوں، گنہگار ہوں، رب کو پکارتے مجھے شرم آتی ہے، مگر پیر کے پکارنے میں کوئی شرم نہیں، میں آپ کا ہوں، آپ میرے ہیں، میرے گناہ کی حد ہوگی اور آپ کی محبت کی حد ہوگی۔ پیر وہ جو محبتی فرماتا ہے، لہذا بیٹا اگر میں تمہیں چھوڑ کے مصر جاتا تو حدیث مصطفیٰ کی توہین ہو جاتی، نبی کی حدیث کو درس کے وقت میں چھوڑنا ادب کے خلاف ہے، محدث کبھی اس کو گوارا نہیں کرے گا۔ علماء کا آج بھی فتویٰ ہے کہ اگر کوئی محدث حدیث پڑھا رہا ہے تو آپ کو سلام کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اور چیزیں جیسے نماز کی عظمت ہے کہ نماز آپ پڑھتے میں آؤں تو میں آپ کو سلام نہیں کروں گا، میں چپ چاپ بیٹھ جاؤں، آپ نماز پڑھیے اور اس کے بعد آ کر کے مجھے میں آپ کو سلام کروں یا مخاطب کروں۔ اسی طریقے سے آپ وضو کر رہے ہیں تو مجھے سلام کرنے میں کوئی اعتراض، آپ وضو بھی کرتے رہو اور میرے سلام کا جواب بھی دیتے رہو۔ لیکن آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام یا حدیث مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں تو یہ ذکر ہے، زور سے بولو کیا ہے؟ اور عبادت ہے، زور سے بولو کیا ہے؟ نماز بھی عبادت، تلاوت بھی عبادت اور درس حدیث بھی عبادت۔ تو میں آگے کھڑا ہوں گا جب آپ درس بند کریں گے، جب السلام علیکم، یہ حدیث رسول کا ادب ہے۔ یہی اب ہمیں کیا اپنے کیا کر رہے ہیں؟ حدیث رسول پڑھ رہے ہیں، حدیث رسول سن رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، تو جو اس محفل کا تقاضا وہ اس محفل کا، ہم اپنے بچوں کو بھائیوں کو سمجھائیں کہ یہ محفل کتنی بابرکت ہے، ان کے ادب و آداب کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ غوث اعظم نے کہا بیٹا اگر میں وہاں چلا جاتا تو حدیث رسول کی توہین ہو جاتی، میں نے توہین رسول کو گوارا نہیں کیا، تو میں تمہارے سامنے بیٹھا رہا اور میں نے کمزور ہاتھ کو بھیج دیا، اور جب میرے غوث کے کمزور ہاتھ کا عالم یہ ہے تو طاقت والے ہاتھ کا عالم کیا ہے؟ تو میرا غوث سردار بن کے کر بیٹا وہ پانچے کمزور ہتھڑے کے بھیجو، اور مجھا سائیں قربان بجا، جب کمزور ہاتھ کی طاقت کا عالم یہ ہے تو طاقت والے ہاتھ کا عالم کیا ہے؟ اور اپنے کو بڑا نہیں سمجھتا ہے، وہی عقل کا یتیم ہے، جو کم چھوٹا سمجھتا ہے وہی سب سے بڑا۔ میرے غوث کی طاقت کی حد ہوگی، مگر فرمائے بیٹا میں نے کمزور ہاتھ کو بھیجا، جا کر دریا میں جہاز کو پکڑا، کنارے پہنچا دیا۔ اب یہ پانی جو ٹپک رہا ہے یہ فقیر کا پسینہ نہیں ہے، یہ دریائے نیل کا پانی ہے جس میں حاضر ہوتے کھائے۔ خزان خدا خدا نہ باشد ولی گرزا خدا جدا نہ باشد۔ اللہ کے ولی خدا تو نہیں ہے مگر خدا کی رحمت سے ادھر بیٹھ، اس کو ہٹا، ادھر بیٹھ مولا، ادھر بیٹھ، بیٹا ادھر بیٹھ، ادھر بیٹھ، اور مولا ادھر آئے، کون ادھر آئے، یہ صاحب بیٹھو، وہ اس کے اور آئے آگے، اچھا صاحب اوپر بیٹھو۔